تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کول قسط نمبر 9۔ راسم صاحب اور ساریہ بیگم گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو دیکھ کر ٹٹک کر رہ گئے۔ بابا صحیح، اماں جان، باختیار ان کے منہ سے نکلا۔ راسم صاحب کو دیکھ کر وہ سب بھی کھڑے ہو گئے۔ اماں جان کیسی ہیں آپ؟ راسم صاحب نے بی بی جان کو گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں جان میں نے آپ کو بہت مس کیا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ بی جان نے دیوانہ وارانہ ان کا منہ چومتے ہوئے کہا، نہ اماں جان، آپ گناہ گار تو نہ کریں مجھے بد نصیب کو۔ راسم صاحب نے بی جان کے آنسو صاف کیے۔ برخوردار ہم بھی کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ شاہ نے ماں بیٹے کو ایک دوسرے میں مگن دے کر ان کی توجہ اپنی طرف دلوائی تو راسم صاحب ان کی طرف بڑھے۔ سوری بابا جان، انہوں نے مصطفیٰ شاہ کے گلے لگ کر کہا، نہیں بیٹا، تم اپنے بابا صحیح کو معاف کر دو۔ تم ٹھیک کہتے تھے، وہ بدبخت ہماری بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ کاش میں اس وقت تمہاری بات مان لیتا تو آج لالی نہ بھگت رہی ہوتی۔ مصطفیٰ شاہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ راسم صاحب نے سوالی نظروں سے دیکھا تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ بچھڑا ہوا خاندان مل رہا ہے، وہ کیا فلمی سچویشن ہے۔ امسال نے تالی ماری تو ساریہ بیگم نے اسے گورا۔ اماں جان، یہ میری بیٹی ہے امسال۔ راسم صاحب نے امسال کی جانب اشارہ کیا۔ بازل اور شہریار بھی آ چکے تھے۔ ہم مل چکے اس سے، مصطفیٰ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو امسال نے دانت نکالی۔ سب ادھر ادھر کی باتوں میں مگن ہو گئے۔ ساریہ بیگم کچن میں چلی گئی تھی۔ بازل اور امسال بازل کے لائے گئے گول گپوں سے انصاف کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے تینوں بچے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی تک شادی نہیں کسی کی؟ بی جان نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اماں جان، ابھی تک تو نہیں کی ہے، اور میرے 3 نہیں 4 بچے ہیں، ان دونوں کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی ہے، عدید، وہ فاریہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ راسم صاحب نے کہا، ہائے ہائے، کیوں بھلا؟ شادی کے 15 سال بعد بھی جب فاریہ آپا اور آصف بھائی کے اولاد نہ ہوئی تو عدید کی پیدائش پر ان دونوں نے اسے ہم سے مانگا تو ہم انکار نہ کر سکے۔ پھر اس کے 5 سال بعد اللہ نے ہمیں 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ عدید بھی جانتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ فاریہ آپا اور آصف بھائی نے کبھی نہیں چھپایا۔ پاکستان آتا رہتا ہے، آصف کی ڈیٹ کے بعد پاکستان شفٹ ہو چکا ہے، ابھی ملک سے باہر ہے، ورنہ ملواتا آپ کو۔ راسم صاحب نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جرمنی جانے سے پہلے فاریہ کے ساتھ ایک بار حویلی آیا تھا۔ بی بی جان نے کہا، راسم حویلی چلو، اور یہ ہمارا حکم ہے۔ مصطفیٰ شاہ نے ان کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر رعب سے کہا، جی ضرور بابا جان، کیوں نہیں؟ انہوں نے آہستگی سے کہا، ابھی چلو۔ جی بابا صحیح، راسم صاحب نے سر ہلا دیا۔ 20 منٹ کی مسافت طے کر کے وہ لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ راستے میں بازل امسال کی جو زبان چلنا شروع ہوئی تو ساریہ بیگم کی مسلسل گوریاں بھی ان کی زبان بند نہیں کروا سکی تھی۔ ساس کے سامنے اچھی خاصی سکی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی ساس رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ یوں لڑکیوں کا پٹر پٹر بولنا انہیں سخت ناپسند تھا، لیکن ان کی اولاد تو نہیں جانتی تھی نا۔ خیر، اگر جانتی بھی ہوئی تو کون سا انہوں نے سدھر جانا تھا۔ وہ سچ جھٹک کر رہ گئی۔ گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئی تو دونوں کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ گاڑیوں کی آواز سن کر سب باہر نکل آئے تھے اور اب ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا۔ بی جان سب کا تعارف کروا رہی تھی۔ ساریہ بیگم سب سے مل کر ہٹی تو بچوں کے بارے میں بتانے لگی۔ شہریار کا بتا کر باقی دونوں کی طرف مڑی تو سر پیٹ کے رہ گئی۔ وہ دونوں اتنے لوگوں کی موجودگی کو نظر انداز کیے الو کی طرح آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ واو، کیا جگہ ہے! بازل کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہے نا بالکل فلموں کی جیسی؟ بس میں نے سوچ لیا ہے، جب میں فلم بناؤں گی نا تو یہی بناؤں گی، بیسٹ لوکیشن ہے۔ ارے بازی، وہ دیکھو، امرود اور آم کا درخت، مزہ آ جائے گا۔ جوش میں آ کے امسال کی آواز کچھ زیادہ ہی اونچی ہو گئی تھی۔ آخر کو ان کی فیورٹ چیزیں نظر آ گئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ ساریہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ جلے، خدا کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ بند رکھو، ہر جگہ مجھے ذلیل کروانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ ساریہ بیگم دھیمی آواز میں ہررائی تو امسال منہ بنا کے خاموش ہو گئی۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا بازل اور بیٹی امسال ہے۔ ساریہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ مگر واہ پرواہ کیے تھے اور بازی جلے، یہ تم لوگوں کی بڑی تائی اور یہ چھوٹی تائی ہے، اور تم لوگوں کی منجلی خالہ بھی ہے۔ انہوں نے فوزیہ بیگم اور خدیجہ بیگم کی طرف اشارہ کیا، اور یہ لالا رخ تم لوگوں کی پھپھو
السلام علیکم تائی امیوں، میں آپ کی ننھی بھتیجی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بال بچے راضی ہے آپ کے؟ مجازی خداؤں کے کیا حال ہے؟ اور سنائے کیا چل رہا ہے آج کل؟ امسال دوبارہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر بیان ان کے سننے وہ لالا رخ کی طرف بڑی۔ ہٹو بھی، مجھے بھی ملنے دو، تم تو چپے ہی گئے ہو، پپو کی جان لینی ہے کیا؟ اوپر سے تم نے آئے بھی نہیں ہو، برش بھی نہیں کیا، بدبو سے ہی مار دو گے۔ لالا رخ بادل کو گلے لگا کر ماتھا چوم رہی تھی کہ امسال نے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچی اور خود ان کے گلے لگ گئی۔ سب کے چہرے کی ناقابل فہم تاثرات دیکھ کر ثانیہ بیگم نے بے بسی سے راسم شاہ کی طرف دیکھا، مگر وہ کندھے جھکائے رہ گئے تھے، تو انہوں نے آخری سہارے کے طور پر شہریار کو اشارہ کیا۔ جلدی کڑیے یہاں آؤ۔ ماں کی حالت دیکھ کر شہریار کہتے ہوئے امسال کی طرف بڑھا اور اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ بری بات ہے، بچے ماما کو تنگ نہیں کرتے۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اس کا حجاب سیٹ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ممو بس ہو کر خاموش ہو گئی۔ چلو بھائی اندر چلو، یہیں کھڑے رہنا ہے کیا؟ بی جان نے کہا تو سب اندر کی طرف چل دیے۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شہریار امسال کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھا، جس پر ثانیہ بیگم نے جہاں خدا کا شکر ادا کیا تھا وہیں پر وہ بیزاری سے ادھر ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ بازل بدریاب وغیرہ کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ لالی کھانے کا کیا پروگرام ہے مجید؟ کتنی دیر ہے؟ بی جان کے پوچھنے پر امسال کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ ہاں پپو، جلدی سے کھانے کا کچھ کرے نا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ سچی بھائی، میں نے پچھلے 2 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ مجال ہے جو راستے میں کسی نے جھوٹے منہ میں پوچھا ہو۔ ویسے دادو بتا رہی تھی میری بہنیں بھی ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ خدا نخواستہ ہوائی مخلوق سے تعلق تو نہیں رکھتی یہاں کی لڑکیاں؟ امسال کہا تو سب مسکرا دیے۔ نہیں بیٹا، وہ سب کچن میں کھانا وغیرہ دیکھ رہی ہے، میں بلواتی ہوں۔ خدیجہ خالہ نے کہا۔ ارے رہنے دے تائی جان، میں خود چلی جاتی ہوں، آپ بس مجھے یہ بتا دیں کچن ہے کہاں۔ ان کے بتانے پر وہ اٹھ کر چل دی۔ کچن میں پہنچی تو وہاں پر 4 لڑکیاں نہایت ہی مگن انداز میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اللہ اللہ، کیا شاندار خوشبو آ رہی ہے! میں نے باہر بیٹھ کر یوں ہی اتنا ٹائم ویسٹ کیا، زندگی کا اصل مزہ تو یہاں ہے۔ ویسے مینو کیا ہے؟ امسال نے دیگچیوں سے ڈھکن ہٹائے۔ وہ سب کے سب اس کی بے تکلفی پر مارے حیرت سے پوری آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں کیا؟ اوہ گاڈ، اب کیا ہوگا؟ اس نے باقاعدہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب آپ شاید راسم چاچو کی بیٹی ہے؟ ان میں سے ایک نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ مہمان تو یہی لوگ آنے والے تھے۔ شاید نہیں، یقین میں ان کی بیٹی ہوں، اور آپ لوگ بھی تعارف تو کروائیے نا۔ اس نے سلیب پر رکھی پلیٹ سے کباب اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ شاہین آفی، اور یہ اس سے چھوٹی رامین قاسم ماموں کی بیٹیاں، یہ ثانیہ ہے عاصم ماموں کی درمیان والی بیٹی، اس سے بڑے عائشہ، اور چھوٹی ضربہ کالج گئی ہوئی ہے، اور میں ریمل لالا رخ کی بیٹی۔ ریمل نے فرائی پین میں کباب ڈالتے ہوئے تعارف کروایا۔ اوہ صحیح، تو آپ کیوں نہیں گئی؟ اوہ تو ہمیں ویلکم کرنے کے لیے رک گئی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ انہوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم تو آپ میں سے کوئی شادی شدہ بھی ہے یا ابھی تک ایسے ہی پھر رہی ہے؟ اس نے بے تکلفی کی حد کی تھی، اور وہ چاروں عیش عیش کر اٹھی تھی۔ ہماری شادی ہو چکی ہے قاسم ماموں کے بیٹے زریاب شاہ سے، اور عائشہ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ اوہ صحیح۔ اس نے دوسرا کباب اٹھایا۔ رمل دوبارہ کباب تلنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رامین نے پوچھا۔ امسال، گھر میں جلے کہتے ہیں، آپ لوگ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس نے ایک اور کباب اٹھایا۔ اچھا کیا کرتی ہو تم؟ رامین نے پوچھا۔ ان لوگوں کو اپنی یہ بے تکلف سی کزن کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ پڑھتی ہوں۔ اس نے بے دھیانی میں ساری پلیٹ اٹھا لی تھی۔ کس کلاس میں آپ کی بار؟ ثانیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ BBA کا دوسرا سال ہے، امسال نے کباب منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، تم یوں ہی جاتے ہو؟ ثانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، میں اور بازی اکٹھے جاتے ہیں، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں نا۔ باتوں میں وہ پلیٹ خالی کر چکی تھی۔ بازل میرا ٹوین۔ امسال نے ان کے ناسمجھی سے دیکھنے پہ وضاحت کی۔ تلے ہوئے کباب نکالنے کے لیے ریمل نے پلیٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پلیٹ ہاتھ تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر امسال کے ہاتھ میں خالی پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ریمل کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ہنستی۔ وہ آپ بھی قسم سے بہت مزے کے تھے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا اور ختم ہو گئے۔
اس نے ڈٹائی دکھائی۔ شرمندہ ہونا؟ اس نے سیکھا ہی کہا تھا کوئی بات نہیں۔ رمل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا کیا کر رہی ہو، چلو یہاں سے۔ ساریہ بیگم اس کے پیچھے کچن میں آئی تھی۔ السلام علیکم ماما جانی، کیسے ہو آپ؟ رمل نے انہیں سلام کیا۔ سب کو ملنے کے بعد وہ دوبارہ امسال کی طرح متوجہ ہوئی۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ چلو باہر۔ سوری بیٹا، اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ ساریہ بیگم نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا نہیں ماما، میں نہیں کر رہی تھی نہ کچھ بھی۔ وہ روان سی ہوئی۔ ہاں جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں نا؟ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائی۔ ارے نہیں چچی جان، اس نے ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کیا، یہ تو بہت پیاری ہے۔ اس کو منہ بسورتے دیکھ کر شاہین نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد رمل نے آ کے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ اچھلتی کودتی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیبل پر جا کے بیٹھتی، ساریہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ سنبھالو اسے، تم ان دونوں کو ساتھ بٹھاؤں گے۔ کھانے کے دوران انہوں نے اپنی ازلی جنگلی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر میری عزت کا کباڑا کیا نا تو میں بتا رہی ہوں شہری، میں ان کا گلا دبا دوں گی اور تم سلیقے سے کھانا کھاؤں گی۔ اب یہ دوسرا کہا دفعہ ہو گیا۔ انہوں نے بازل کی تلاش میں نظر دوڑاتے ہوئے امسال کا بازو شہریار کے ہاتھ میں پکڑا کر وارن کیا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔